ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر میں اپنے والد یا اپنے والدہ کے لیے اصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کہ اس اصال ثواب کے ذریعے سے میرے والد کا قرض ادا ہو جائے گا، یا اس اصال ثواب کے ذریعے سے میرے والد کے ذمے جو نمازیں تھیں یا میرے والد کے ذمے جو روزے تھے ان کا کیا بنے گا؟ کیا اصال ثواب کے اندر جن لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، کیا اگر اس کے اندر میں نیت کر لوں کہ یہ میرے والد کی نمازوں کا فدیہ ہے، میرے والد کے روزوں کا فدیہ ہے، یا میرے والد کا جو دیگر واجبات تھے وہ فدیہ ہے، کیا جو لوگ کھانا کھائیں گے اس کے اندر وہ ادا ہو جائے گا یا نہیں ادا ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز یہ سمجھیں کہ جہاں پر زخم ہوتا ہے وہیں پر مرہم لگائی جاتی ہے، وہیں پر پٹی کی جاتی ہے۔ ایک مثال ہے، میری ٹانگ پہ زخم ہے تو میں اپنی ٹانگ کے اندر ہی اگر وہ پٹی لگاؤں گا، نشتر لگاؤں گا تو آرام آئے گا۔ ٹانگ پہ زخم ہے اور بازو پہ مرہم لگاؤں گا تو آرام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جو فوت ہونے والا ہے، جو کسی کا والد ہے یا کسی کی والدہ ہے، تو اب اگر کسی نے قرآن خوانی کی محفل کی، اصال ثواب کی محفل کی، اب اگر اس کے ذمے نمازیں تھی فوت ہونے والے کے ذمے، یا روزے تھے یا دیگر واجبات تھے یا قرض تھا، لاکھ یا کس وراثت ماری ہوئی تھی، وراثت کا حق نہیں ادا کیا ہوا تھا، اب لاکھ اصال ثواب کی محفلی کرتے رہیں تو ان کے ذمے سے وہ چیزیں ساقط نہیں ہوں گی۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بھئی اس کے ذمے اگر نیت کر لی جائے کہ بھئی یہ فدیہ ہے، مثلا جو ختم ہم دلوا رہے ہیں یا اصال ثواب کی محفل کر رہے ہیں تو یہ فدیہ ہوگا، نہیں بھئی، فدیہ ایک صدقہ ہے اور یہ صدقہ ہر ایک کو نہیں لگتا۔ آپ نے جو قرآن خوانی کروائی ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ یعنی کہ جو ادا کرتے ہیں زکوٰۃ یا صدقہ ان کو نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی کسی کا فوت ہو، آپ اصال ثواب کی محفل یا قرآن خوانی کرائیں، بڑے شوق سے کرائیں، اس کا انکار نہیں ہے، آپ کرائیں، لیکن اس سے پہلے یہ سوچیں کہ بھی اس مرنے والے کے ذمے کوئی نمازیں تو نہیں ہیں، اس کے ذمے کوئی روزہ تو نہیں ہے، اس کے ذمے کوئی زکوٰۃ تو نہیں تھی کہ جو میرے والد نے میری والدہ نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، یا اس کے ذمے کوئی حج ہو۔ قبیلہ جہنہ کی ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا اللہ کے رسول، میری والدہ نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں گی لیکن وہ فوت ہو گئی ہے، حج نہیں کر سکی، اب کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر دوں، حج ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا اور آپ قرض اس کا ادا کرتی تو کیا قرض ادا ہو جانا تھا؟ کہا جی یا رسول اللہ ادا ہو جانا تھا۔ کہا تو لوگوں کے حق سے حق جس طرح لوگوں کا حق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کیا جائے، تو آپ اس کی طرف سے حج کرو اور حج ادا ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مرنے والا دنیا سے چلا جائے، بھئی ہزاروں روپیہ آپ لگا دیتے ہیں قرآن خوانیوں کے اوپر، اصال ثواب کی محفلوں کے اوپر، تو پہلے اس کے جو ذمے نمازیں تھی اس کا فدیہ ادا کریں، جو روزے تھے اس کا فدیہ ادا کریں، جو زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی اس زکوٰۃ کا فدیہ ادا کریں، حج اگر اس کے اوپر فرض تھا حج کا فدیہ ادا کریں۔ وہ ہم ادا نہیں کرتے، صرف اصل میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، اس کو اپنے والد کی فکر نہیں تھی، اس کو اپنی والدہ کی فکر نہیں، ایک دو ہم دیگ پکوا کر کے تو ہم کہتے ہیں چلو جی یہ ہم نے اصال ثواب کی محفل بھی کر لی اور لوگوں کے منہ بھی بند ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیو، جو مرنے والا ہے وہ یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے، یہ میں حدیث کے الفاظ نہیں بیان کر رہا، کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ مثلا یہ میرے ذمے اتنی چیزیں ہیں اور یہ لوگ پیسہ دینے سے کترا رہے ہیں، میرے ذمے نمازیں کو فدیہ ہے، روزوں کا فدیہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، تو وہ اگر دنیا میں ہوتا وہ کہے گا کہ یار یہ جائیداد کو مکان کو بیچ دو اور میرے ذمے جو چیزیں ہیں لوگوں کا جو میں نے قرض دینا ہے وہ قرض ادا کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہم نے پہلے قرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہے، روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس نے اگر زکوٰۃ تھی اس کے ذمے، یا کوئی قربانی رہتی ہوگی یا حج رہتا ہوگا، کوئی بھی چیز جو رہتی ہے ہم نے پہلے وہ ادا کرنا ہے، پھر ہم اصال ثواب کی جتنی مرضی ہم محفلیں کرواتے رہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کے ذمے یہ چیزیں رہیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے مسئلے کو سمجھ کر، اور ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ بھئی جو ہم نے اصال ثواب یا قرآن خوانی کی محفل کروائی ہے اس کے اندر ہم نیت نہیں کر سکتے
کہ بھئی آپ جو ہے نیت کر لیں کہ یہ فدیہ ہے یا روزوں کا فدیہ ہے، نماز کا فدیہ نہیں. بھئی جو نماز کا فدیہ ہے وہ تو کسی مدرسے میں لگے گا یا کسی غریب کو دینا پڑے گا، کسی مسکین کو دینا پڑے گا. جو انما صدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین والانصار، یہ جتنی بھی یعنی کہ اس کے مصارف قرآن میں جتنے بھی بیان ہوئے ہیں ان لوگوں کو دیں گے. یہ تو ہم جو اصالہ ثواب یہ قرآن خوانی کی محفل کرواتے ہیں، اس کے اندر تو ہم خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر تو وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں جن کو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، جن کو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے، وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے یہ کیسے ادا ہوگا؟ تو اس لیے جن کو اپنے مرحومین سے محبت ہے وہ پہلے اصالہ ثواب کی بجائے پہلے ان کے ذمہ جو چیزیں لازم ہیں ان کو ادا کرے. واللہ عالم بالصواب.